اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ اب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے۔ آپ فرما دیں، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ اے حبیب، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کی قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول آخرت زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شان و عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، بس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے۔ بے شک
جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں اور اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔